اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شریعت میں جو کام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ کام حسن والا ہوتا ہے، زینت والا ہوتا ہے، اور اس کام میں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی بھی بنتی ہے اور اس میں کوئی حسن بھی اس کام میں نہیں رہتا۔ جس طرح کہ ایک زندہ انسان کے لیے لباس ایک زینت اور ایک عزت کی چیز ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی اپنی میت کو دفناؤ، جب وہ فوت ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو کفن جیسا لباس، یعنی کہ جو کفن ہے وہ اس کو دیا جائے۔ یہ اس مردے کی زینت ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ کفن سفید لباس میں ہونا چاہیے، سنت یہ ہے، اور اگر سفید نہیں کالے لباس میں دے دیں گے، پیلے لباس میں دے دیں گے، لال میں دے دیں گے، ہو جائے گا، مگر سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سفید کپڑے کو پسند فرمایا ہے، اس لیے سفید کفن دینا چاہیے۔ مردے کے لیے جو عورت ہو اور مرد ہو، اس کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں کفن، یعنی کہ مرد کے لیے یہ ہے کہ ازار، قمیص، لفافہ، یہ تین چیزیں مرد کے لیے مختص ہے۔ جب اس کو کفن دیا جائے، ازار، قمیص، لفافہ۔ اب یہ کہ جب آپ مردے کو غسل دے چکو، کل ہم نے آپ کے سامنے غسل پر بات کی تھی اور آپ کے سامنے مفصل بات کی تھی کہ غسل کس طرح دینا چاہیے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ کریں گے بات کہ کفن پہنانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ایک دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ جب آپ نے مردے کو اس طرح لٹایا ہوتا ہے، اس کو آپ نے غسل دے دیا، جب ہم اس کو اٹھاتے نا، چارپائی کی طرف اٹھاتے ہیں، اس میں بڑی خرابی پائی جاتی ہے۔ وہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی صدر کا خیال نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی نے اس بارے میں سختی سے منع فرمایا کہ مردے کا، زندے کا صدر کسی دوسرے آدمی کو نظر نہ آئے، نہ دکھانا چاہیے، نہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس بارے میں سختی سے منع فرمایا۔ تو ہم جب اٹھاتے ہیں اس کو، تو ہم اس طریقے اور اس نہج کے طریقے اٹھاتے ہیں کہ اس کا سارا صدر ہمارے سامنے واضح ہو کے نظر آ جاتا ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ کہ جیسے آپ کے سامنے کل بیان ہوا، ایک کپڑا لے لیا جائے، جب آپ اس کو اٹھانے لگو تو سب سے پہلے آپ جو چارپائی ہوتی ہے اس پر آپ ازار، قمیص، لفافہ اس کو پہلے سے ہی کر دیں۔ اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفافہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ میت کو دے دیا جاتا ہے تو اس میں پاؤں کی طرف سے اور سر کی طرف سے اس کو کیا کہتے ہیں، لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو لفافہ کہتے ہیں، جس میں اس کو لپیٹ دیا جائے۔ لفافہ یہ دیکھیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ اس کو لفافہ کہتے ہیں، یہ بڑی چادر ہے، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے غسل دینا تو غسل میں آپ نے غسل دے دیا، کفن دینا تو کفن کے لیے سب سے آپ یوں کریں گے کہ جو تین کپڑے ہوں گے، تین کپڑوں میں آپ یوں کریں گے کہ یہ جو لفافہ ہے اس کو آپ اس طرح رکھ دیں گے چارپائی کے اوپر۔ یہ آپ چارپائی پر آپ نے اس طرح یہ لفافہ آپ نے لپیٹ دیا، اس پہ رکھ دیا آپ نے لفافہ۔ جب آپ نے لفافہ رکھ دیا، اس کے بعد آپ رکھیں گے اس پر قمیص۔ قمیص کس طرح پہ ہوگی؟ وہ بھی اسی طرح کی ہو بہو چادر ہوگی، مگر جیسے یہ لمبی ہے نا، وہ ویسی لمبی نہیں ہوگی۔ قمیص اتنی ہوگی، یہ یہاں سے لے کر اور آپ کے یہاں تک یا یہاں تک، اس کو قمیص کہیں گے۔ اور قمیص کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی جو چادر ہوگی، وہ چادر آپ اس طرح اس کو یوں کریں گے، اس کو لپیٹ دیں گے۔ جب آپ اس کو لپیٹ دیں گے اس طرح سے، اس طرف سے، یعنی کہ یہ ڈبل ہو جائے گا ایسے چادر، یہ چادریں ہوگی ڈبل۔ جب یہ ڈبل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چادر ہوگی آپ کی ڈبل۔ جب یہ چادر ڈبل ہوگی، اس میں سے آپ گردن کا حصہ کینچی سے کاٹ دیں گے، مردے کی گردن نہیں، اس کی گردن کا حصہ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، اتنا حصہ آپ کاٹ دیں گے گردن نکالنے کے لیے۔ اس طرف سے آپ بازو کا حصہ نکال دیں گے، اس طرف بھی کیا کریں گے، بازو کا حصہ نکال دیں گے۔ جب آپ بازو کا حصہ نکال دیں گے، اب آپ نے اس کو بچھانا، سب سے پہلے آپ نے کیا بچھانا ہے، لفافہ۔ لفافے کے بعد آپ نے قمیص کو اس طرح رکھنا ہے کہ یہ ڈبل ہے، ڈبل کے بعد آپ نے اس کو سنگل کر لینا، یعنی کہ ایک نیچے آ جائے گا، سمجھ آ رہی میری بات؟ ڈبل ہے نا، ڈبل کپڑا، تو ایک قمیص کا حصہ نیچے آ جائے گا۔ جب آپ مردے کو رکھنے لگے تو ایک بڑی چادر لے لیں تاکہ اس کی صدر کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ اٹھا کے اس کو چارپائی پہ رکھیں، جب چارپائی پہ رکھیں گے تو وہ جو دوسرا حصہ نا، آپ اس پر کیا کریں گے،
مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے تو یہ جو چادر ہے وہ نیچے سے آپ اٹھا کے اس کی گردن کو بیچ میں رکھ دیں گے، گردن آ گئی، پھر یہ والا بازو اٹھا کے یہ والا بازو اس طرح آپ اس کو اس طرح بھی سے قمیص پہنائیں گے دائیں طرف سے، پھر آپ اس کا بایاں جو بازو ہے وہ اٹھا کے اس کو قمیص پہنا کے آپ اس کا بازو نیچے رکھیں گے اور وہ قمیص یہاں تک آئے گی، یہاں تک آئے گی یا یہاں تک آئے گی، آپ اس کو پلٹ دیں گے۔ اب رہ جائے گا ازار۔ ازار کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر ٹانگوں تک، ناف سے لے کر ٹانگوں تک اس کا سارا سطر جو ہے نا وہ چھپا ہونا چاہیے، نظر نہیں آنا چاہیے، اور وہ اس طریقے کا ہو، اس طریقے کا ہو کہ وہ لفافہ اگر اٹھا بھی لیا جائے تو اس کا سطر نظر نہیں آنا چاہیے، یہ اگر سینہ نظر آئے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ خیر ہے یہ ناف سے لے کر ناف سے، جس کو ہم تنی کہتے ہیں، یہاں سے لے کر پاؤں تک مکمل جو ہے اس کو اس طرح سے آپ نے اس کو ایک شلوار ازار دینی ہے تاکہ اس کا مکمل سطر ڈھکا رہے۔ جب آپ نے دے دیا، اب یہ جو لفافہ ہے نا جس کو ہم نے سب سے پہلے بڑا یہ لفافہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ نیچے بھی بچھا ہوا ہے اوپر بھی بچھا ہوا ہے، اب یہ آپ نے اس طرح مثال کے طور پر یہ لفافہ ہے یہ اس طرح آ گیا، یہ ٹانگوں پر بھی آ گیا، یہ ہے کرنا یہ ہے کہ جو اس کی ٹانگیں ہیں، ٹانگیں اس کو تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے باندھ لینا ہے انگوٹھوں کو تاکہ وہ کھل نہ جائے۔ ظاہر بات ہے اگر وہ کھلیں گی تو کیا ہوگا، جو کفن ہے اس کے کھلنے کا حادثہ ہوگا، اس کے پہلے یہ انگوٹھے جو نا انگوٹھے دونوں ایک ساتھ رکھ کے نا اس طرح ایک ڈوری سے لے لینی، ڈوری مثال یعنی کہ وہ کپڑے کی، اس کے ساتھ اس کے انگوٹھے باندھ دینے۔ جب آپ نے انگوٹھے باندھ دیے تو پھر آپ نے جب لفافے کو اس طرح کر لیا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لفافہ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے اس لفافے کو یوں کر کے اس طرح یہاں سے اس کو گرا لگا دینی ہے۔ جب آپ گرا لگائیں گے یہاں سے اس کا کیا آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، سمجھ آ رہی میری بات، اس کا چہرہ نظر آئے گا۔ ایک آپ نے یہاں سے ایک گرا جو آپ نے یہاں سے لگانی ہے، یہ پیڑ کے پاس ہے، جو پیڑ کا حصہ نا یہاں سے ایک گرو اس کی یہاں سے لگا دینی ہے، یہاں سے بھی آپ نے کیا کرنا تاکہ وہ کھل نہ جائے، اور تیسرا آپ نے کہاں لگانا، پاؤں کے پاس۔ جب پاؤں کے پاس سے لگائیے اس کو بھی آپ اس طرح سے پیڑ دیں گے جیسے میں نے آپ کو سر کے طریقے سے بتایا، تو اس کو بھی آپ نے یہاں سے گرا لگا دینی۔ جب آپ گرا لگا دیں گے یہ ہوا کفن کا طریقہ۔ اسی طرح کچھ خوشبو کی چیز ملتی ہے، کافور وغیرہ ملتی ہے، وہ اس کفن میں چھڑک دی جائے، جب چھڑک دی جائے گا تو وہ اس سے کیا ہو جائے گی، خوشبو ہو جائے گی۔ اگر کوئی ویسے کوئی بدبو کی چیز ہے یا کوئی کپڑے سے بدبو آ رہی ہے یا کوئی اور ایسی چیز سے بدبو آ رہی تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بدبو مدفن چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں رہتی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ یہ ایسے طریقے ہیں جو گاؤں میں اور شہروں میں بھی اکثر لوگوں کو نہیں آتے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کا خالی جنازہ نہ پڑھا جائے، خالی جنازے تک کام محدود نہ رکھا جائے، بلکہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو غسل دینا بھی اس کو آتا ہو، اپنے مسلمان بھائی کو کفن دینے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے اب ہمارے محلوں میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، میں اس چیز کے سخت مخالف ہوں، اور نہ ہی کوئی مولوی کسی دوسرے کو غسل دینا جائے بغیر مجبوری کے۔ ہاں اگر ان کے گھر میں کوئی ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، فرد نہیں ہے، عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو پھر وہ کیا کریں، وہ کبھی بھی اگر نہیں ہے گھر میں تو تب جا کے مسجد کا مولوی، مسجد کا امام یا محلے کا آدمی چلے جائے غسل دینے کے لیے۔ اور اگر اس کے گھر میں ہے کوئی آدمی اور وہ غسل نہیں دے رہے اور مولوی صاحب کے پاس آ جائے تو قطعاً اس کو غسل نہ دینے جائے۔ والد آپ کا مرا ہے، بھائی آپ کا مرا ہے، رشتہ دار آپ کا مرا ہے، غسل ہم دیں بھائی، اگر یہ ثواب ہمارے لیے، ثواب تمہارے لیے، تمہارے حقوق بنتے ہیں۔ اگر آپ اعتراض کرو کہ یہ مولوی کا حق بنتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اعتراض آپ کا بالکل بجائے، پھر جو اس کی وراثت ہوگی اس کی وراثت میں مولوی کو حصہ دیا جائے۔ کیا کوئی اس طرح کرے گا؟ کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا، وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اللہ کے نبی کا غسل دیکھ لیں، اللہ کے نبی کو غسل کس نے دیا؟ آپ کے اہل بیت میں سے دیا حضرت علی، حضرت عباس، یہ جو آپ کے اہل بیت تھے، اہل بیت میں سے باہر کسی آدمی نے غسل نہیں دیا۔ حالانکہ سب سے قریبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ تھے وہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی تھے، یہ لوگ تھے۔ مگر یہ حکم کیوں ہوا کہ اہل بیت ان کے گھرانے میں سے دیا جائے تاکہ آنے والی نسل کو بھی یہ پتہ چلے کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے، غسل کس نے دینا ہے، کفن کس نے دینا ہے، قبر میں کس نے اتارنا ہے۔ یہ اپنے گھر کے افراد ہوتے ہیں، یہ باہر کے افراد نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہ طریقے اس میں انٹرسٹ رکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ یہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فیس بک پر، یوٹیوب پر یا ایسی ٹک ٹاک پر ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جس میں دنیا کی کوئی لذت ہو، دنیا کی چسکا ہو، مگر کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی دین کی ویڈیو آ جائے ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ بھئی دیکھا کریں، ضرور دیکھا کریں، سمجھا کریں کہ یار یہ طریقے ہیں، اور مسلمان پر اتنا علم فرض ہے، اتنا علم فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اس کو گزارنا پتہ چل جائے کہ یہ میں حلال کر رہا ہوں، یہ حرام کر رہا ہوں، یہ طریقہ اس کو معلوم۔ باقی آپ کو یہ سمجھ آ گیا۔ انشاءاللہ کل ہم کریں گے عورت کو غسل دینے کا بیان،
اور عورت کو کفن دینے کا بیان، کیونکہ عورت اور مرد جو ہے نا ان میں غسل کا طریقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے اور کفن دینے کا طریقہ بھی تھوڑا مختلف ہے. انشاءاللہ کل اس پر بات کریں. اللہ تعالیٰ. چلو انعام صاحب.